لله أحمده وأصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 23ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین میں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے مسلک توحید کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، جس سے مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے کہ عبادت کا سزاوار اور حقدار وہ معبود ہونا چاہیے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تخلیق کرنے والا خالق ہے، جس نے تمہیں فطرتاً انسان بنایا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جب بھی آپ عبادت کریں پہلے وہ دیکھیں کہ خالق ہے کہ نہیں۔ عبادت صرف خالق کو ہونی چاہیے، غیر خالق کی، غیر مخلوق کی، غیر خالق کی عبادت یہ شرک ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں؟ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ یعنی اللہ کے فیصلوں کے آگے یہ غیر معبود جو عبادت کا حق نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی اگر میں عبادت کروں تو کیا اللہ کے فیصلوں کے آگے یہ لوگ کچھ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اگر مجھ پر اللہ عذاب کرے یہ روک نہیں سکتے، اگر اللہ مجھے کوئی خیر عطا کرے یہ تو تب بھی روک نہیں سکتے، تو پھر ایسے معبودوں کی عبادت میں کیوں کروں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عالم محشر کا ذکر فرمایا کہ جہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں پورے رکوع کے اندر سورہ یاسین میں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اللہ فرماتے ہیں اور ان کے لیے رات نشانی ہے۔ رات ان کے لیے کیا ہے؟ نشانی۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں اور وہ یکا یک اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنی منزلوں پر۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ مقرر کردہ اس اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ سورج نے اپنی منزل سے روگردانی نہیں کی کبھی بھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کا حکم دیا ہے انہی منازل پر وہ چل رہا ہے۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ منازلہ، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ چاند موٹا ہو جاتا ہے اور کبھی سکڑتے سکڑتے بالکل باریک، کہ جب پہلی کا چاند ہوتا ہے وہ بہت توجہ سے دیکھنے پر نظر آتا ہے کیونکہ وہ اتنا باریک ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس چاند کو اللہ تعالیٰ زیادہ روشن اور زیادہ بڑا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پورا چاند 14ویں رات کو چمکتا ہوا آسمان پر ابر آلود ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ وہ چاند سے پہلے آئے اور نہ چاند کی مجال ہے کہ وہ سورج سے پہلے آئے۔ یعنی اپنی اپنی منزلوں پر نہ تو انہوں نے کبھی انکار کیا ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ یہ اپنی منزلوں پر اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے نشانی ہے کشتیوں کا چلنا۔ دریاؤں اور سمندروں کے اندر جو کشتیاں ہم نے مسخر کر رکھی ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں انسان لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
ان کشتیوں کو بھی مسخر کیا ہوا ہے، ان سمندروں اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے کہ یہ کشتیاں اپنے روٹ پر چل رہی ہیں، اور مخالف ہوائیں بھی آئیں اور موافق ہوائیں بھی آئیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کا ذکر کیا، وہی مطالبہ پرانا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر اللہ کا وہ عذاب لے آئے جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة، انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی لگے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، جب وہ عذاب آ گیا پھر نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ سکیں گے۔ جب عذاب آئے گا جو جہاں ہوگا پکڑ لیا جائے گا۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکے جانے کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ پھر عالم قیامت کا یعنی قیامت کے دن کا ذکر فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، سلام، سلام ہو، قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے ان اہل جنت کو سلام کیا جاتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اسی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو بھی آواز دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج کے دن مجرم الگ ہو جائیں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ اولاد آدم سے کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ اس کے باوجود تم نے مجھے چھوڑ کر، میری عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کا تذکرہ فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ یہ قرآن جو ہے جسے اہل مکہ نے کہا کہ یہ شاعری ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، یہ شاعری نہیں ہے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ یہ کسی کی خواہش ہے، بلکہ ان ہوا الا ذکر، یہ اللہ کا ذکر ہے، وقرآن مبین، اور قرآن مبین، مبین مانے واضح، واضح قرآن ہے، شعر نہیں ہے۔ جہاں پر مکے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی اعتراض کیے، وہاں پر ان کا یہ ایک خاص اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول تو شاعری کرتے ہیں، یہ قرآن ایک شاعری کا مجموعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین والے دن فرمایا تھا انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو یہ قافیہ مل گیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جی نبی پاک نے وہ شعر کہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر غالباً غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کتاب الجہاد میں روایت موجود ہے۔ اس کا بھی قافیہ مل گیا تو انہوں نے کہا یہ شعر ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شاعر کہا، جبکہ یہ اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر یہ الفاظ قافیے نہیں ملائے۔ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو بعض اوقات اس کا بیان آپس میں جملے جو مل جاتے ہیں، تو جملوں کا مل جانا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ شعر بن گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ان دونوں باتوں کے اندر ایک حقیقت بیان کی ہے کہ انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں تو سچا نبی ہوں۔ یہ تو سچی بات فرمائی ہے اللہ کے نبی نے، کوئی جھوٹ تو نہیں کہا۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا میں رویا اتنا اس کے فراق میں کہ 7 دریا اور 7 نہریں بہ گئیں۔ اب یہ تو جھوٹ ہے، کوئی بندہ اتنا رو سکتا ہے کہ 7 دریا بہ جائیں یا 7 نہریں بہ جائیں؟ تو شعر میں جھوٹ ہوتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے ہیں انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو اس میں کون سی شعری بات ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو، قرآن کو اس لیے شعر کہا کیونکہ شاعر جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو شاعر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ جھوٹے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور قرآن مبین ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ اس کے بعد بعد الممات کا ذکر کیا ہے سورہ یاسین کے آخر میں، یہ موضوع پہلے بھی گزر چکا ہے۔ آگے سورہ صافات ہے، یہ مکہ میں نازل، اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ الصافات، اس کا نام اس لیے سورہ صافات رکھا کہ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، اس وجہ سے سورت کا نام ہے صافات، یعنی صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم اٹھائی۔ فالزاجرات زجرا، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ یہاں پر 3 قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تینوں قسمیں فرشتوں کی ہیں۔ فرشتوں کی 3 قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی قسم والصافات صفا، صف باندھ کے کھڑے ہونے والے فرشتے۔ فالزاجرات زجرا، پوری طرح ڈانٹنے والے فرشتے۔ فالتالیات ذکرا، اور ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والے فرشتے۔ صف باندھنے والے فرشتوں کا ذکر جس طرح بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے روزانہ صف باندھتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح فالزاجرات زجرا، سخت ڈانٹنے والے، وہ ڈانٹنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ جس طرح قبر کے اندر منکر اور نکیر ہیں، وہ سخت ڈانٹنے والے فرشتے ہیں۔ اسی طرح روح قبض کرنے والے ملک الموت کے ساتھ جو 18 فرشتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ کافر کی روح کو سخت ڈانٹ ڈپٹ کر اس کے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے ململ کے کپڑے کو جھاڑی دار اور کانٹے دار ٹہنی پر ڈال کے اس کپڑے کو کھینچا جاتا ہے، اس طرح یہ فرشتے سخت ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کافر کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ پھر فالتالیات ذکرا، ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والے فرشتے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے میں وہ مگن ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت اس قدر خشوع و خضوع سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان فرشتوں کی قسم اٹھائی۔ یہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسم اٹھا کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ 3 قسمیں اٹھا کے کہا کہ تمہارا معبود ایک ہے، اور وہ معبود کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے۔ وما بینہما ورب المشارق، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ ورب المشارق، اور دونوں مشرقوں کا رب ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کو مشارق کہہ دیتے ہیں، رب المشرقین و رب المغربین، یہاں پر رب المشارق کہا۔ پھر ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت سے آراستہ کیا۔ پہلے آسمان پر ستارے چمکائے، وہ آسمان کی زینت کے لیے بھی ہیں، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ان ستاروں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بھی مارتے ہیں، اور وہ شیطان جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں خبریں لینے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے اور آسمان کی حفاظت کے لیے یہ ستاروں کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دائمی عذاب کا ذکر کیا، قرآن کا مذاق اڑانے والوں کا ذکر کیا، اور بعد الممات کا ذکر اس سورت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا۔ پھر مشرکین نے مکہ کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم کو بڑے کھول کر اس سورت کے اندر پورے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کب پکارا تھا؟ جب قوم نے نہیں مانا، 950 سال گزر گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح میں بھی آیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور فرمایا اللہ یہ لوگ نہیں مانتے، اب مجھے ان پر کوئی یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ 950 سال میں نے ان کو دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی پکارا، انی دعوتہم
لیلم و نہارا، رات اور دن کے وقت ان کو دعوت دی ہے، لیکن یہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے اللہ اہل ایمان کو نجات دے اور ان بے ایمانوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، فلنعم المجیبون، کیونکہ ہم دعا کو بہترین قبول کرنے والے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے اس کو بچا لیا، نجات دے دی، اور اس کے اہل کو من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ حضرت نوح اور اس کی قوم کے عذاب کا ذکر، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات میں کافی لمبا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی وہ قربانی جو اپنے بیٹے اسماعیل کی وہ ساری قربانی کا ذکر بھی فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ بڑی خاص آیتیں ہیں، اگر ایک ایک آیت پر تقریر کرنے بیٹھے تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اسماعیل کا ذکر اور قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہیں، وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی، نبی من الصالحین، ان کا بیٹا اسحاق بھی اللہ کا نبی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان دونوں نبیوں کو بچایا، فَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کی مدد کی فرعون اور اس کی فوجوں کے مقابلے میں، ہم نے ان کو نجات دی، یعنی اسی دریائے نیل سے ہم نے 12 راستے بنا کر موسیٰ و ہارون اور ان کے قبیلوں کو بچا لیا، اور اسی دریا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، حضرت موسیٰ اور ہارون کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بندوں کا ایک اور بندے کا ذکر فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ، حضرت الیاس علیہ السلام لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد فرمایا سلام علی الیاسین، الیاس پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ پھر حضرت لوط کا ذکر، ان کی قوم کی تباہی کا ذکر، اور حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ حضرت یونس کا ذکر، کشتی والا نبی حضرت یونس، اس کا مفصل واقعہ سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور توحید کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام فرما دیا ہے۔ آگے سورہ صاد ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، 88 آیتیں، 5 رکوع ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھا کر توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام جٹلائے گئے، سمود نے لوط علیہ السلام کو جٹلایا، اور اسی طرح دیگر انبیاء نے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی جٹلائے گئے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نمائندہ بنا کر ان پر پوری ایک کتاب نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ایوب کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے، انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ حضرت ایوب کا ذکر کیا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع، ذوالکفل، یہ سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر اپنا سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد فرمایا جنت کا بیان، جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، پھر یہ پورا رکوع جنت کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، میوے، مشروبات، ہم عمر حوریں، روزی، اللہ کے عطیے اور جنت کی نعمتیں، سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم یصلونها فبئس المہاد، جنت کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، جہنم کے عذاب، گرم پانی، دگنا عذاب، دوہرا عذاب، سخت عذاب، جہنم والوں کا ذکر، آپس میں ان کا لڑنا، آدم اور حضرت حوا کا اللہ کے حضور سجدہ کرنا، اور آدم اور اس کی بیوی حوا کو فرشتوں سے سجدہ کروانا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت آدم اور ابلیس کا پورا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفت کر کے اس سورت کا بھی اختتام فرما دیا ہے۔ آگے سورہ زمر ہے، مکہ میں نازل، اس میں 75 آیتیں، 8 رکوع ہیں۔ زمر کا معنی گروہ، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ جو جنت کی طرف جائے گا قیامت کے دن، اور دوسرا گروہ جو جہنم کی طرف جائے گا قیامت کے دن۔ یہ دونوں گروہ جن کو فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کریں گے، اور جہنمیوں کا استقبال دوزخ کے دروازوں پہ کریں گے، اور وہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم اتنے بڑے گروہ کی صورت میں جہنم کی طرف چلے آ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی اللہ کا نمائندہ، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟
تو یہ سارا سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، انسان کی کمزوری اور اس کی بیماری کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر تمام لوگوں کو اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا حکم دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا انکار کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بارش اور کھیتیاں کس طرح بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اس کے بعد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر ایک بڑی خاص آیت ہے جو کہ اس بارے کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، بے شک میرے پیارے پیغمبر آپ پر موت آنے والی ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں کہا، لیکن خطاب چل رہا ہے اللہ کے رسول کو، انک میت۔ میت کا معنی کیا ہے؟ کہ موت آئے گی، آپ مرنے والے ہیں، میت ہیں۔ وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، اگر نبی زندہ ہے تو قرآن ان کو مردہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کو مردہ کہتا ہے وہ گستاخ ہے، نبی کو مردہ کہنا یہ گستاخی ہے۔ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ نبی کو مردہ کہنا اگر گستاخی ہے تو کیا قرآن نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ قرآن نے واضح کہا انک میت، بے شک آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، ثم انکم یوم القیامہ، پھر بے شک ہم تم کو قیامت والے دن عند ربکم تختصمون، تمہارے رب کے سامنے کھڑا کریں گے اور لوگ تمہارے رب کے سامنے جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر بھی اس سورت کے اندر آیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے موت، نیند اور روحوں کے قبض کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس بات کا ذکر بھی اس سورت کے اندر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا قَبَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت بھی بڑی خاص ہے کہ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، جب تکلیف اللہ دور کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انابت اللہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر کر کے اس سورت کا بھی اختتام فرمایا ہے۔ آگے سورہ مومن ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔